حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اپنی عرض جو ہے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ نذرانہ لیتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آپ کے کاشانہ نور سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ تو نہیں گیا۔ آقا بظاہر آپ کا ہمارے سامنے کوئی بھی کام نظر نہیں آتا، ذریعہ آمدن نظر نہیں آتی، مالک کونین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آقا آپ کے کاشانہ نور سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ تو نہیں گیا، لیکن پھر بھی ہم نے کچھ نذرانہ اکٹھا کیا ہے، تو وہ نذرانہ ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لبھہ مبارک کو جنبش ہی دینے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے میں نے طائف میں پتھر کھائے تمہارے لیے، میں نے احد میں دندان شہید کروائے تمہارے لیے، میں بدر میں گیا تمہارے لیے، میں لوگوں کی اوجڑیاں میں نے اپنے جسم کے اوپر برداشت کی تمہارے لیے، میں نے بڑی تکالیف برداشت کی تمہارے لیے، لیکن میں اس کے عوض اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن ایک چیز ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس تم نے میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے، میرے قریبیوں کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ لا اسألکم کہ میرا تم سے کوئی سوال نہیں ہے، اجرن الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن ایک چیز ہے کہ میرے جو قریبی ہیں، جو میری اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔ اصلہ نال جے نیکی کریے نسلاں تاک نہ بھول دے، اصلہ نال جے نیکی کریے نسلاں تاک نہ بھول دے، بد اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں دے نال تل دے۔ کہ جو نسلی ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اگر بھلائی کی جائے، نیکی کی جائے، تو پھر وہ اس کا جو اجر جو ہوتا ہے اس کی بھلائی کے ذریعے اس کے پاس نعم البدل پہنچتا ہے، اور اگر بد نسل جو ہوتا ہے، جس کی کوئی نسل ہی نہیں ہوتی، وہ بندہ اگر اس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے تو پھر لکھا ہے کہ اصلہ نال جو نیکی کریے نسلاں تاک نہ بھول دے، بے اصلہ نال نیکی کریے پھول کنڈیاں دے نال تر دے۔ اللہ فرماتا ہے لا اسالکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرا تم سے کوئی سوال نہیں ہے، محبوب فرماتے ہیں کہ بس میرے قریبیوں کے ساتھ محبت کرنی ہے، میرے قریبیوں کے ساتھ پیار کرنا ہے، ان کے ساتھ الفت کرنی ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کے بارے میں رب کائنات فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس خدا یہی چاہتا ہے کہ پلیدی یعنی ناپاکی کو تم سے دور فرمائے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی عظمت والی، رحمت والی، کرم والی چادر میں اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں اور فرمایا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یعنی اے اللہ
یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے خاص ہیں، تو ان سے ہر ممکن برائی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا سن کر جب میرے محبوب نے یہ دعا مانگی تو آپ کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی وَأَنَا مِنْهُمْ، اور میں بھی ان میں سے ہوں۔ وَأَنَا مِنْهُمْ، آقا کیا میں بے شک تو پہلے ہی خیر پر ہے، کیا مطلب کہ تو اہل بیت سے ہے۔ میرے محبوب کی زوجہ محترمہ ہے نا، میرے محبوب کی زوجہ محترمہ۔ کسی نے سوال کیا، کسی نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان زیادہ ہے۔ بڑا پیارا جواب، بڑا ہی پیارا جواب۔ کیا جواب ہے اس سوال کا؟ جواب یہ ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ لخت جگر ہے، بیٹی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کن کی بیٹی ہیں؟ بولیے ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یعنی صحابی کی بیٹی ہیں۔ صحابی کی بیٹی کی شان سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ صحابی کی بیٹی کی شان نبی کی بیٹی کی شان سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ رضی اللہ تعالی عنہ آپ زوجہ ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کی زوجہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بی بی فاطمہ زوجہ محترمہ اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ زوجہ ہیں نبی کی، آپ زوجہ ہیں نبی کی۔ ادھر بیٹی نبی کی، ادھر بیٹی صحابی کی۔ نبی کی بیٹی سے زیادہ صحابی کی بیٹی کی شان نہیں ہو سکتی۔ ادھر زوجہ ہے علی کی، علی رشتہ دار بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، صحابی ہیں۔ ادھر بی بی فاطمہ زوجہ ہے صحابی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ادھر عائشہ زوجہ ہے نبی کی، ادھر عائشہ زوجہ ہے نبی کی۔ نبی کی بیوی سے بڑھ کر صحابی کی بیوی کی شان نہیں ہو سکتی پھر، یعنی کہ دونوں کو عظمتیں، دونوں کو شانیں، رفعتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں جی، یہ اللہ نے شانیں عطا فرمائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اول گروہ جس کی شفاعت کروں گا بروز معاشر، جس کی میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا وہ میری اہل بیت اطہار ہے۔ سب سے پہلے جس کی شفاعت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، اور پھر مرتبہ مرتبہ قریش، پھر انصار، پھر اہل یمن، اور پھر جو بھی مجھ پر ایمان لے کر آیا ہوگا قیامت والے دن میں ان سب کی شفاعت فرماؤں گا۔ قیامت والے دن ان سب کی شفاعت فرماؤں گا میں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محبت رکھو۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا محبت رکھو اللہ تعالیٰ سے۔ کس سے؟ محبت کرو اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، اس لیے
کہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور میرے ساتھ محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور میری اہل بیت سے محبت اس لیے کرو کہ وہ مجھے پیارے ہیں، کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تم نے ان سے پیار کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کعبے کے غلاف کو پکڑا اور پکڑ کر بلند آواز سے پکارا، اے لوگو سن لو، جو مجھے پہچانتے ہیں وہ بھی سن لیں، جو مجھے نہیں پہچانتے وہ بھی سن لیں، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ کشتی نوح کی طرح ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جب عذاب آیا تو اللہ نے فرمایا، اے نوح تیری جو کشتی ہے اس کے اندر جو بھی سوار ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا، وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو بھی اس میں سوار ہو جائے گا، کیا مطلب؟ جو بھی اس سے پیار کرے گا، جو بھی اس سے محبت کرے گا، وہ دوزخ سے بھی نجات پا جائے گا اور دنیا کی مصیبتوں پریشانیوں سے بھی نجات پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ محبت کرنی ہے اہل بیت سے، محبت کرنی ہے میرے محبوب کے خاندان سے۔ کوئی شخص اپنی بلوغت سے لے کر جب اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، جب اس کے اوپر شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر اپنے آخری وقت تک وہ نمازیں پڑھتا رہے، رمضان آیا روزے رکھے، حج کی حیثیت ہوئی، صاحب نصاب ہوا، حج ادا کیا، صاحب نصاب ہوا، زکاتیں ادا کی، سب کچھ کیا اس نے، لیکن اگر وہ مر گیا بغض اہل بیت کے اندر، اگر وہ مر گیا بغض اہل بیت کے اندر یا بغض صحابہ کے اندر، تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ دوزخی ہے، وہ دوزخی ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ بلوغت سے لے کر آخری وقت تک بندہ نماز پڑھتا رہا، لیکن کبھی کمی پیشی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، کوئی پیشی رہ گئی، کوئی کمی پیشی رہ گئی، حقوق العباد کا خیال کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہے، اور لیکن اس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہے، اس کے دل کے اندر صحابہ کی محبت ہے، اس کے دل کے اندر قرآن کی محبت ہے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ بندہ جنتی ہے، وہ دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی کون سی ہے؟ سب سے پہلی میرے محبوب نے فرمایا قرآن کی محبت۔ کس کی محبت؟ قرآن کی محبت۔ اور دوسری اپنی اولادوں کے اندر یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھر دو، اپنے نبی کی محبت۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مغز قرآن روح ایمان، مغز قرآن روح ایمان، جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اور تیسری کون سی چیز ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں اپنی اولادوں کے اندر اہل بیت کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دو۔ میری آل کی محبت جو ہے اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اپنی اولادوں کے اندر یہ عادت کو پیوست کر دو، اور یہ تب ہوگی جب تمہارے دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہوگی، جب تمہارے دل کے اندر قرآن کی محبت ہوگی، جب تمہارے دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی، تو پھر یہ نیکی، یہ محبت اولادوں کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر قرآن کی محبت نہیں ہے، اگر تمہارے دلوں کے اندر نبی کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، جان لو تمہارا دل ایک ویران گھر کی طرح ہے، ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن ہمارے لیے منبع نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین، کہ اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں، شک کی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر، کوئی یہ گمان کرے کہ اس کے اندر کوئی غلط چیز آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ فیہ ہدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، جس کو ہم نے پڑھ کر سمجھ کر اس کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور یہ قرآن، نبی اور اہل بیت، یہ تینوں جدا نہیں ہے، یہ تینوں جدا نہیں ہے۔ ارے کربلا کے میدان کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر قلم کروا دیا، نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر دکھا دیا، اپنے نانا کی محبت کے اندر اپنے نانا کی شریعت کو بچاتے ہوئے آپ نے اپنی جان قربان کر دی، اور پھر اپنے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت کو ساتھ لے کر چلے گئے، اور ہمیں بتا دیا کہ ہم نہ قرآن سے دور ہے، نہ ہی ہم اپنے نانا کی محبت سے دور ہیں۔ اگر علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، اگر تم نے تھیوری دیکھنی ہو تو قرآن کو دیکھ لو، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہو تو حسن و حسین کو دیکھ لو۔ یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ انہوں نے قرآن کو بچایا، انہوں نے دین کو بچایا، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی نسلوں کو قربان کر دیا، اپنی جان، مال، دولت، دھنگ سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کیا بچایا؟ کسی نے پوچھا تھا اے حسین سر تو کٹا لیا، کچھ بچا بھی ہے؟ کچھ بچا بھی ہے؟ حسین پاک سے پوچھا کہ تم نے سر کٹایا ہے، کچھ بچا بھی ہے؟ تو حسین پاک نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت ہمارے لیے ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر بغض اہل بیت ہے وہ بھی دوزخی ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کے دل کے اندر بغض صحابہ ہے وہ بھی جنتی نہیں ہو سکتا، وہ دوزخی ہے۔ میرے بھائیوں، اہل بیت کی محبت ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کر ہم اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتے ہیں، جس کو ہم چل کر اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت یہ ہمارے لیے لازمی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی سوچے یہ تقریری بات ہے، نہیں۔ اگر دل کے اندر بغض اہل بیت ہے، تمہاری نمازیں، تمہارا قرآن پڑھنا، تمہاری صدقہ و خیرات قیامت والے دن تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ سنی جو ہے نا ان کو اہل بیت سے محبت نہیں کرنی آتی، سنیوں کو اہل بیت سے محبت نہیں کرنی آتی، اور یہ محبت تو ہم ہی کر کر بتاتے ہیں۔ محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت کہتے کس کو ہے؟ عاشقوں کا امام، ترجمہ کنز الایمان کا ترجمہ کرنے والے، قرآن کا ترجمہ کرنے والے، وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پہلے زمانے کے اندر جو ہے نا علماء کرام کی قدر و منزلت ان لوگوں سے پوچھو، وہ محبت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ پالکی کے اندر علماء کرام کو بٹھا کر، جیسے پچھلے زمانے کے اندر بچیوں کو جب رخصت کیا جاتا تھا شادی کر کر، ان کو ایک ڈولی کے اندر بٹھا کر 4 بندے اس کو اٹھاتے تھے، لے کر جاتے تھے، اسی طرح سے علماء کرام کو پروٹوکول دیا جاتا تھا، ان کی شانیں دکھائی جاتی تھیں، ان کو اٹھا کر کندھوں پر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا جاتا تھا۔ یہ عظمت تھی، یہ شانیں تھیں علماء کرام کی۔ اور آج ہم علماء کرام کے اوپر بھونکتے ہیں۔ آج جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، جس کو سجدہ رکوع کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، جس کو کھڑے ہونے کا پتہ نہیں ہوتا، جس کو وضو کرنے کا طریقہ علماء کرام نے بتایا ہو، جس کو مسجد میں آنے کے آداب علماء کرام نے بتائے ہو، جن کو تکبیر، قرآن، اذان پڑھنے کا طریقہ علماء کرام نے بتایا ہو،
وہی جب باہر بیٹھتے ہیں کسی جگہ پر جا کر وہی لوگ ہوتے علماء کرام کے اوپر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کا بیڑا گر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ایمان کا بیڑا گر کر رہے ہوتے ہیں۔ امام کا یا علماء کرام کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا، کس سے؟ عالم دین سے مصافحہ کیا، میرے محبوب فرماتے ہیں گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کس سے مصافحہ کیا؟ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور اگر کسی نے کسی عالم دین کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ تکلیف اس کو نہیں، تم نے مجھے پہنچائی ہے۔ ان کی قدر کیا کرو۔ پہلے زمانے میں پالکیوں میں بٹھا کر علماء کرام کو لے جایا جاتا تھا۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو پالکی میں بٹھایا ہوا ہے، 4 لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، تھوڑا سا سفر کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پالکی کو نیچے رکھو، پالکی کو نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر سے، تمہارے سب میں سے سید کون ہے؟ تم میں سے سید کون ہے؟ سب خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، سب خاموش کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے، وہ میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ بیچ میں سے ایک شخص بولتا ہے جناب غلاموں سے نوکری کروائی جاتی ہے، ان کی ذاتیں نہیں پوچھی جاتی۔ میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے کیا کیا، ہمیں کندھوں پر اٹھا لیا۔ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ آپ کو کندھوں پر اٹھانا چاہیے، آپ کو کندھوں پر اٹھانا چاہیے۔ سید صاحب اب آپ پالکی میں بیٹھیں گے، ایک طرف سے میں پکڑوں گا، دوسری طرف سے میرا بیٹا جو ہے حسن رضا پکڑے گا، اور تیسری طرف سے مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پکڑیں گے، اور چوتھی طرف سے سردار محمد یار رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت لکھنے والے وہ پکڑیں گے، اور آپ کو پالکی میں بٹھا کر لے کے جائیں گے۔ جب یہ سب کچھ دیکھا تو دور سے دیکھنے والے حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں یہ شان اہل بیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دو اے حسن، یوں کیا کرتے ہیں اہل بیت کی شان سننی ہے۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دو اے حسن، یوں کیا کرتے ہیں بیان داستان سنی اہل بیت، کہ سنی اہل بیت کی شان ان کی داستانیں ایسے بیان کیا کرتے ہیں۔ یہ عظمتیں، یہ شانیں، یہ ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ احادیث جن سے روایت ہے نا وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ آپ تشریف فرما ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں اور دور سے سامنے سے دیکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ آپ اٹھتے ہیں، وعظ و نصیحت کو چھوڑتے ہیں، دوڑے جاتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور آپ گھوڑے سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں، امام حسین کے پاؤں مبارک کے نیچے اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں، پھر اپنا امامہ اتارتے ہیں، امامہ اتار کر حسین پاک کے پاؤں کو، جوتوں کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ سے چھوٹا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے حسین اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تمہاری شان کیا ہے، تمہاری عظمت کیا ہے، تمہاری شان و شوکت کیا ہونی چاہیے، لوگ تمہارے پاؤں زمین پر نہ لگنے دیں، تمہیں کندھوں پر اٹھا کر چلا کریں گے، تمہیں کندھوں پر اٹھا کر چلا کریں گے۔ یہ شان ہے حسین پاک کی، یہ شان ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی، اور یہ شانیں اللہ نے اپنے پیاروں کو عطا فرمائی ہے، یہ شانیں، یہ عظمتیں جو ہیں اللہ نے اپنے پیاروں کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ پاک ہستیاں ہیں، یہ پاک ہستیاں ہیں، یہ پاک ہستیاں ہیں۔ ان پاک ہستیوں کا نام جو ہے نا یہ بے وضو بھی نہیں لینا چاہیے، یہ بے وضو بھی نہیں لینا چاہیے۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک مرید نے کہا
اپنے دوست کو کہ میں جن کا بیعت ہوں، جن کا میں مرید ہوں، وہ مفتی اعظم ہے. وہ کہنے لگے یار تسی سنی بھی جڑنا کام چک کے رکھ دے ہو ہیں، جنوں بھی بنانے ہو امام اعظم مفتی اعظم ہیں، چک دینے کام نو چنگا، حضرت صاحب علامہ صاحب چنگا تھی چک کے رکھ دے ہو کام نو ہیں. آپ وہ مرید کہتا نہیں نہیں میرے جو مرشد ہیں وہ واقعی مفتی اعظم ہند ہے. وہ کہنے لگا اچھا چلو میرا ایک سوال ہے میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگا چلو بھائی چلتے ہیں. آپ سب دونوں اکٹھے ہو کر مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جاتے ہیں اور مرید کہتا ہے حضور والا یہ میرا دوست ہے، یہ سوال پوچھنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا پوچھو سوال کیا ہے، پوچھو سوال کیا ہے. وہ سوال پوچھتا ہے کہ جناب بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کے نام کیا تھے، چاروں شہزادیوں کے نام کیا تھے. آپ جب یہ سنتے ہیں سوال کو اٹھتے ہیں، حجرے میں بیٹھے تھے اسی طرف سے دروازہ ایک اندر کو جا رہا ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں. اب وہ مرید بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے سوال اتنا مشکل تو نہیں تھا، آپ جو اٹھ کر چلے گئے ہیں. اور وہ جو صاحب جس کو سوال جس نے پوچھا تھا وہ کہتا ہے کہ دیکھیا تو تے کہنا سی تیرا مرشد جڑا پیر مفتی اعظم ہے وہ میں ایڈا سوکھا جا سوال پوچھا انہوں آیا ہی نہیں، وہ بھی بات ہی کر رہا ہوتا ہے. اتنے میں مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آتے ہیں. داڑھی سے تازہ وضو کے پانی کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، سر کے اوپر امامہ سجایا ہوتا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں. اب فرماتے ہیں اب یہ سوال پوچھو، اب یہ سوال پوچھو. وہ پوچھتا ہے کہ جناب آقا کی چاروں بیٹیوں کے نام کیا ہے. آپ چاروں بیٹیوں کے نام بتا دیتے ہیں. پھر وہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ اٹھ کر کیوں چلے گئے تھے، سوال اتنا مشکل تو نہیں تھا، میں نے تو سوچا کہ اب آپ جا کر کتابوں کو دیکھیں گے اس کی وجہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یار ذرا بات کو سمجھو، مسئلے کو سمجھو کہ میں نے آج تک کبھی بھی ان پاک ہستیوں کے نام بغیر وضو کے نہیں لیے تھے. میں نے بغیر وضو کے یہ نام نہیں لیے تھے، اور میرا وضو نہیں تھا، میں وضو کرنے کے لیے گیا تھا. اب وضو کر کر آئے تجھے میں نے نام بتا دیے ہیں. یہ پاک نام ہے. آج منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، سگریٹ پی ہوتی ہے، سگریٹ تو کیا شرابیں پی ہوتی ہیں، نشہ کیا ہوتا ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں، بیویوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں، پاک ہستیوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں. یار یہ پاک ہستیاں ہیں، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہیں جن کی پاکیزگی کی باتیں رب قرآن میں فرمائے اور ہم پاک ناپاک زبانوں سے ان کے نام لیں، ہیں ناپاک زبانوں سے ان کے ہم نام لیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ شانوں والا گھرانہ ہے، یہ عظمتوں والا گھرانہ ہے. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے ساتھ صحابہ کرام نے محبت کر کے ہمیں دکھائی ہے، جن کے ساتھ محبت کر کے ہمیں بتایا ہے کہ اے ہمارے بعد میں آنے والوں، نبی کے گھرانے سے محبت کرنی ہے تو اس طرح سے کرنی ہے جس طرح سے ہم نے کی ہے جس طرح سے ہم نے کی ہے. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر المومنین بن جاتے ہیں. میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہیں، ابا جان ملاقات کرنی ہے. آپ نے فرمایا باہر کھڑے ہو جاؤ، باہر کھڑے ہو جاؤ، میں میٹنگ کر رہا ہوں، سفیر آئے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہو گئی، وقت گزرتا ہے، آپ باہر کھڑے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. آپ تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عبداللہ آپ کے ابا جان کدھر ہیں؟ امیر المومنین پوچھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ اندر میٹنگ چل رہی ہے، میں جانے لگا تھا، مجھے روک دیا، لیکن وہ مجھے روکا ہے، آپ کو نہیں روکا. آپ اندر جا سکتے ہیں، آپ اندر جا سکتے ہیں. آپ فرماتے کوئی بات نہیں، میں ظہر کی نماز کے ٹائم مل لوں گا، کوئی اتنا مسئلے والی بات نہیں ہے، میں میری ملاقات کر لوں گا. آپ واپس چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے، عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ ختم ہوتی ہے. پوچھتے ہیں عبداللہ تمہارے علاوہ کوئی ملنے کو تو نہیں آیا تھا؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی آئے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. آپ نے فرمایا اندر کیوں نہیں بھیجا، اندر کیوں نہیں بھیجا؟ آپ عرض کرتے ہیں ابا جی میں نے کہا تھا اے حسین مجھے روکا ہے، آپ کو نہیں روکا، آپ اندر جا سکتے ہیں. عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے جاتے ہیں حسین پاک کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اے حسین آئے تھے بغیر ملے ہی واپس آ گئے، آئے تھے بغیر ملے ہی واپس آ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امیر المومنین کوئی بات نہیں، آپ کا بیٹا عبداللہ بھی تو باہر کھڑا تھا، آپ کا بیٹا عبداللہ بھی تو باہر کھڑا تھا، کیا ہو گیا؟ اگر میں کھڑا ہو کر واپس آ گیا تو
عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، سر سے پگڑی اتار دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے حسین آپ کا اور میرے بیٹے کا کیا مقابلہ ہے؟ آپ کا اور میرے بیٹے کا کیا مقابلہ ہے؟ بتاؤ کیا حسین عبداللہ کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے کیا؟ کیا حسین عبداللہ کی ماں کا نام فاطمہ ہے کیا؟ اے حسین بتا عبداللہ کی بابا کا نام کیا علی ہے کیا؟ اے حسین بتا دے ذرا کیا عبداللہ کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے کیا؟ اے حسین تیرا اس کا کیا مقابلہ ہے؟ اے حسین تیرا اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ پھر اپنے بالوں کو پکڑتے ہیں جو جوڑتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں اے حسین یہ ہمارے سروں کے اوپر جو عزت کے بال ہیں نا اے حسین یہ تیرے نانا کے قدموں کے صدقے سے ملے ہوئے۔ ارے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا تھا، میں تو خطاب کا بیٹا، مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، میں تو اس کا بیٹا ہوں، مجھے میرا باپ ڈنڈے مارا کرتا تھا، اگر مجھے یہ تخت ملا ہے، اگر یہ مجھے خلافت ملی ہے تو اے حسین سن لے یہ تیرے نانا کے قدموں کے صدقے سے ملی ہوئی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی اولادوں کے اندر یہ 3 عادتیں کوٹ کوٹ کر بھر دو۔ پہلی قرآن کی محبت، دوسری نبی کی محبت اور تیسری اہل بیت کی محبت۔ سب سے پہلی جو چیز فرمائی ہے میرے محبوب نے وہ فرمائی ہے قرآن کی محبت۔ ہم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو کا دامن تھام لو، قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، قرآن کو سمجھنا شروع کر دو۔ کچھ شر پسند لوگ ابھی یہ لیٹسٹ 1-2 دن پہلے کا واقعہ ہے، جڑاں والا کے اندر کچھ شر پسندوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ اس کی بے حرمتی کی؟ قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی۔ یہ لوگ سوچتے ہیں ہم قرآن کی بے حرمتی کرتے رہیں گے، نبی کی گستاخی کرتے رہیں گے تو کیا ان کی عظمتیں، ان کی شانیں کم ہو جائیں گی؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا، اللہ کا ذکر ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ یہ سوچتے ہیں قرآن کی بے حرمتی کر کر کیا لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے کیا؟ نہیں، قرآن اس سے زیادہ پڑھا جائے گا، قرآن اس سے بھی زیادہ بلند آواز سے پڑھا جائے گا، قرآن کی اتنی ہی عظمت زیادہ ہو جائے گی۔ تمہارے یہ ہتھ کنڈے اپنانے سے، یہ کام کرنے سے قرآن کی عظمت نہیں کم ہو سکتی۔ اور جب یہ لوگ کام کرتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے شور برپا ہو گیا ہے جی، وہ یہ اقلیتوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، ان کی عبادت گاہوں کو جلا دیا گیا۔ غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر منبر پر بیٹھ کر مذمت کرتے ہیں۔ کسی کی بھی عبادت گاہ کو جلانا یہ غلط ہے، کسی کے گھر کو جلانا یہ غلط ہے، جس نے بھی یہ کام کیا یہ اس نے غلط کیا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، کسی ایک جماعت کو بدنام کرنے کی سازش تھی یہ، اور پھر انہوں نے آ کر پھر اس سازش کو بے نقاب بھی کیا۔ پھر آ کر میدان میں کھڑے ہو گئے، آ کر ان مسیحی برادری کے ساتھ کھڑے ہوئے، آ کر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے، آ کر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہر بندہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر تم سمجھ لیتے ہو کہ یہ اس پارٹی کے بندے ہیں، یہ ہمارے بندے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے ان کی یہ تربیت کی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق اللہ کے محبوب نے عطا فرمائے ہیں۔ ایسا نہیں پھر ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ کام کیا یار بھی کٹوائی ان کے خلاف بیٹھ کر کہ نہیں، کیوں ہوتا ہے آپ ہر طرف یہی شور برپا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق، اقلیتوں کے گھروں کو جلا دیا۔ شریعت اسلام جو ہے اقلیتوں کے حقوق بیان کرتا ہے، لازم ہے جس نے بھی یہ کام کیا اس نے غلط کیا ہے۔ یار تم نے یہ تو شور ڈال دیا کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ ہو گیا،
تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ قرآن کی بھی تو بے حرمتی ہوئی ہے؟ قرآن کی بھی تو بے حرمتی ہوئی ہے، نبی کی گستاخی کی گئی ہے، اس کو تم کیوں نہیں اجاگر کر رہے؟ اس بات کا کیوں نہیں شور ڈال رہے تم لوگ؟ اس چیز کے پیچھے ہم مذمت کرتے ہیں، غلط ہے یہ کام جو بھی ہوا، لیکن اس کو کس نے روکنا ہے؟ یہ اداروں کا کام بنتا ہے۔ جب ادارے یہ کام نہیں کریں گے پھر کوئی نہ کوئی ممتاز قاضی تو پھر کھڑا ہو جائے گا نا، پھر تو کوئی نہ کوئی پھر بشیر چیمہ کھڑا ہو ہی جائے گا نا، پھر کوئی نہ کوئی غازی علم الدین شہید پھر آ ہی جائے گا نا، پھر کوئی نہ کوئی غازی تنویر پھر آئے گا نا۔ پھر جب تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارا حق بنتا ہے، ایک قانون بننا چاہیے، یہ قانون پاس ہونا چاہیے، جو بھی کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، نبی کی گستاخی کرتا ہے، اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہمارے ادارے اس کی حمایت کرتے ہیں؟ ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں اس کو سپورٹ دیتی ہیں؟ بھائی کیوں دیتی ہے؟ پیچھے سے روکڑا ملنا شروع ہو جاتا ہے، پیچھے سے پیسہ ملتا ہے، ڈالر ملتے ہیں کہ تم نے اس بندے کو کچھ نہیں ہونے دینا، سزا ٹھیک ہے پکڑ لیا ہے لیکن اس کو تختہ دار پر نہیں پہنچنے دینا، بلکہ ہو سکے تو قانون میں نرمی کر کے اس کو جون سا ہے نا پاکستان سے بھگا دینا ہے۔ اگر کچھ عرصہ پہلے ایک لانتی عورت نے، نام میں لے دیتا ہوں آسیہ مسیح لانتی، اس نے بھی قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اس نے بھی نبی کی گستاخی کی تھی، پھر ہمارے ہی اداروں نے، ہماری ہی حکومتوں نے اس کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ چھڑوایا، پھر خود جہاز میں سوار کروایا، پھر دوسرے ملک میں بھیج دیا ہے، پھر آگے والوں نے بڑا پروٹوکول دیا، ایویں کیتا جیویں کوئی جنگ فتح کر کے آئی سی ہوتے۔ کیوں؟ یہ ہماری نرمی ہے، یہ ہماری ہٹ درمی ہے، یہ ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، اقلیتوں کے حقوق ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، ان کے گھروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن پھر قرآن کی حفاظت کس نے کر دی ہے؟ رب نے ذمہ لے لیا ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، لیکن اس کی یہ کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی بنتی ہیں، نبی کی بے حرمتی ہوتی ہے، ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہمارا بھی کام بنتا ہے، یہ ہم حاکم وقت اور اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اگر روکنا ہے، اگر تم چاہتے ہو، تقریروں سے بات نہیں، عمل میں آؤ۔ صرف یہ نہیں ہے اقوام متحدہ کے اندر تقریر جھاڑ دی، سب لوگ خوش ہو گئے، ہاں بھی بڑی تقریر کر دیتی جائے، نہیں، اس کا قانون پاس ہونا چاہیے۔ کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی جگہ کے اوپر اگر ہمارے قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، کسی بھی نبی کی گستاخی ہوتی ہے، ہمارے نبی کی گستاخی ہوتی ہے، اگر وہ عام بندہ کرتا ہے تو اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ اگر وہ کام سرکاری سطح پر ہوتا ہے تو پھر اس ملک کے ساتھ تمام اسلامی ممالک بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ یہ قانون بننا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، اس قانون کی بالادستی کی جائے، اس قانون کے اوپر عمل کیا جائے۔ جو بھی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، انبیاء کرام کی گستاخی کرتا ہے، اس کی سزا پھانسی ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ شر پسند لوگ اس چیز کی آڑ میں آ کر یہ والے کام کرتے ہیں، دوسروں کے گھروں کو جلاتے ہیں، دوسروں کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے کافر کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو بھی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اقلیتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں اقلیتوں کے حقوق بتاتا ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے قرآن سے محبت کریں اور قرآن کے اوپر عمل کریں، اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی کی محبت میں مٹنے والا بننا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا